بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت دوم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت دوم کے سبق نمبر 2.2 کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں کیا کیا ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ پیارے بچوں، جو دوسرا سبق ہے وہ ہمارا ہے آخرت سے متعلق۔ لیسن نمبر 2.2 یہ آخرت سے متعلق ہے، عقیدہ آخرت کیا ہے، اور اس حوالے سے اس سبق میں ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ایسے لوز آپ کے سامنے ہیں کہ آخرت کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں، آخرت اور جزا و سزا پر ایمان پختہ کر سکیں۔ یہ دو ایسے لوز ہیں، ہم پورے سبق میں انہی ایسے لوز کو، انہی حاصلات تعلم کو کور کریں گے اور ان کے مطابق علم حاصل کریں گے۔ یہاں بالکل جیسے ہی آپ کتاب کو کھولتے ہیں، کتاب کو اوپن کرتے ہیں، تو آپ کو اس طرح سے یہ کیو آر کوڈ نظر آئے گا۔ جیسے ہی آپ اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے، اس کیو آر کوڈ کی مدد سے آپ ہمارے اس تعارفی لیکچر تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ جیسے ہی آپ اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے، آپ کے سامنے اس سبق کا، آخرت کا جو 2.2 سبق نمبر ہے، اس کا تعارف شروع ہو جائے گا، اور اس تعارفی لیکچر سے آپ مستفید ہو سکیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حاصلات تعلم ہیں، اور انہی حاصلات تعلم کے مطابق پورا لیسن جو ہے وہ تیار کیا جائے گا۔ اور پھر حاصلات تعلم کے بعد ذرا سوچیں کے عنوان سے 2 سوال دیے گئے ہیں۔ یہ 2 سوال عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سابقہ معلومات کا جائزہ لینے کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں، تاکہ آپ معلوم ہو سکے کہ آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے، جو آپ نے پہلے چیزیں پڑھ لی ہیں، آپ کو وہ کس حد تک یاد ہیں۔ تو ذرا سوچیں، جس بھی سوال میں ہوگا اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ وہ چیز پہلے پڑھ چکے ہیں، یا آپ کو اس شے کا تھوڑا بہت آئیڈیا جو ہے وہ موجود ہے۔ ذرا سوچیں کہ سوالوں کے بعد ہمارا سبق شروع ہو جاتا ہے جو آخرت سے متعلق ہے، اور اسی طرح سے ہم اس سبق کو کور کریں گے، اور اس سبق کو کور کرتے کرتے پھر آپ دیکھیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ نام سے ایک باکس ہے۔ جو کیا آپ جانتے ہیں کہ نام سے سوال پوچھا جاتا ہے، یہ ایسی انفارمیشن ہوتی ہے، ایسی معلومات ہوتی ہیں کہ جو سبق سے متعلق ہوتی ہیں، لیکن سم ٹائم وہ سبق کا حصہ نہیں بھی ہوتی، اور بعض اوقات وہ سبق کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو ہوتا ان کا تعلق سبق کے ساتھ ہی ہے، اور وہ ایک اضافی معلومات دی جاتی ہیں آپ بچوں کے اندر تھوڑی سی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، کہ آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہو سکے اور آپ نئی قسم کی معلومات سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے تیار کر سکیں۔ اسی طرح سے گھر کا کام بھی دیا جاتا ہے۔ گھر کے کام میں وہ کام دیا جاتا ہے کہ جس میں آپ اپنے ساتھ اپنے والدین کو بھی مصروف کریں، تاکہ آپ کے والدین بھی روزانہ کی بیس پہ، روزانہ کی بنیاد پہ بچوں کی کارکردگی دیکھ سکیں اور بچوں کی کارکردگی کو ملاحظہ کر سکیں۔ سبق کے اختتام پر ذہنی آزمائش کے نام سے مشق ہوتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے سننا اور بولنا کے سوالات ہوتے ہیں۔ سننا اور بولنا کے سوالات میں طلباء و طالبات آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، اور پھر سننا اور بولنا کے سوالات میں ایک بچہ سوال کرتا ہے اور دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، جبکہ جو پڑھنا کے سوالات ہیں اس میں ایک بچہ کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اور صرف پڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ کیو آر کوڈ آپ کے سامنے ہے، اسے سکین کر کے آپ ہمارے اس معلوماتی یا تعارفی لیکچر تک رسائی حاصل کر سکیں گے، اور جیسے ہی کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے، اس کے ساتھ ہی آپ کے سامنے سبق کا جو پہلا حصہ ہے اس کا آغاز ہو جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی طرح سے یہ ایکسرسائز یعنی مشق آپ کے سامنے ہے، جس میں خالی جگہ پر کرنے کے سوال ہیں۔ جو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ لکھنا لکھا ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسے آپ نے سننا یا بولنا نہیں ہے، یا صرف پڑھنا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کو لکھنا ہے۔ خالی جگہ پر کریں، یہاں آپ لفظ لکھیں گے۔ اسی طرح درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں، یہ بھی لکھنے والے سوال ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ آپ کو واضح ہو سکے کہ آپ نے کس سوال کا جواب بول کے دینا ہے، کس کا لکھ کر دینا ہے، اور کس کو صرف سننا ہے، اور یا کس کو صرف پڑھنا ہے۔ پھر سبق کے اختتام سے پہلے آپ بچوں کے لیے عملی منصوبہ دیا جاتا ہے۔ عملی منصوبہ اور گھر کا کام، ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ گھر کا کام
وہ ڈیلی کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے، جبکہ عملی منصوبہ وہ ہر روز نہیں کرنا ہوتا، بلکہ عملی منصوبہ وہ آپ کے سبق کے اختتام پر ہوتا ہے۔ آپ کا سبق مثال کے طور پر 4 دن بعد مکمل ہو تو اس کے بعد ایک عملی منصوبہ جو ہے وہ سبق میں شامل کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ عملی منصوبہ چند دنوں پر محیط ہوتا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 4 یا 5 دن آپ اس کام کو دیکھیں، اس کام کا مشاہدہ کریں، اس کے بعد جو چیز آپ سمجھیں اس کو تحریر کریں یا اس کو کمرہ جماعت میں بتائیں۔ تو عملی منصوبہ یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے، جبکہ گھر کا کام وہ روزانہ کی بنیاد پر مختصر سی چیز ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد سرگرمیاں بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ سرگرمیاں آپ کمرہ جماعت میں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، ہم جماعتوں کے ساتھ مل کر اسے کمرہ جماعت میں مکمل کرتے ہیں۔ رہنمائی اساتذہ کے نام سے چند رہنما اصول بیان کیے جاتے ہیں جن کو اساتذہ کرام پڑھتے ہیں پڑھانے سے قبل، اور ان کی روشنی میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام خود سے بھی انتہائی محنت و مشقت کے ساتھ تیاری کرتے ہیں اور پھر بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ سبق کے اختتام پر مزید پڑھیں کے عنوان سے چند لنکس دیے جاتے ہیں۔ ان لنکس سے جیسے ہی ان لنکس کو آپ لوگ ان کو آپ دیکھتے ہیں اور ان کی مدد سے آپ رسائی حاصل کرتے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی کتاب پر یا کسی ویڈیو پر یا کسی اور چیز پر رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اس سبق سے متعلق، اس چیپٹر سے متعلق علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ عقیدہ آخرت کا سبق ہے، جیسے ہی آپ اس لنک کو دیکھیں گے اور آپ اس لنک کی مدد سے آپ ویب سائٹ وغیرہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو عقیدہ آخرت کے بارے میں کوئی نہ کوئی چھوٹا سا رسالہ یا کتابچہ مل جائے گا جو آپ بچوں کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا تعارفی سبق، جو ہم نے دیکھا کہ ہم آنے والے سبق میں کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ پیارے بچوں، ہم نے آج سبق کا خلاصہ پڑھا یعنی تعارف پڑھا۔ اگلے لیکچر سے ہم سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور ہم اس سبق کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، جس کا آج ہم نے صرف تعارف پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز کل نئے لیکچر کے ساتھ عقیدہ آخرت کے سبق کے پہلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔